ایک تھرڈ کلاس دفاعی تجزیہ نگار سو کالڈ میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسرائیل کو حمایت ایکسپٹ کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ نو ون واز دیئر ٹو گیو ہم اے شٹ اپ کال. ایک ایم این اے آسمہ حدید اٹھ کے اسمبلی میں بول دیتی ہے کہ جناب یہ بھی تو کون سی بری مخلوق ہے, یہودی جو ہے یا اسرائیلی جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ہم بات چیت کر سکتے ہیں. نو ون واز دیئر ٹو گیو ہر اے شٹ اپ کال. ایک شو کاز نوٹس نہیں ملا اسے, نہ اسے آئی ایس پی آر سے شو کاز نوٹس ملا دفاعی تجزیہ نگار کو, نہ اسے پی ٹی آئی کی طرف سے شو کاز نوٹس ملا. تو ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ نہ پیمرا کی جانب سے حسن نثار کو شو کاز نوٹس ملا, نہ اس کا کوئی پیج بند ہوا جب وہ کہتا ہے کہ جناب اسرائیل کی حمایت کرنے میں کون سی موت پڑتی ہے. بھائی ان سب لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یا ماں بہنوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو فلسطین میں ہو رہا ہے, پھر آپ بولو کہ ٹھیک ہے تمہیں اب ٹکے بھی دیں گے, چلو ایکسپٹ کر لو, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ خود ہی اپنے ضمیر کا سودا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کی پلس چیک کی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑتے ہیں یہ, ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ 27 دن سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا جھنڈا لگا کے, اور آپ کی ریاست کو پتہ ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی غیرت رہی ہے یا نہیں رہی. اگر نہیں رہی تو ہم اسرائیل کی حمایت کر لیتے ہیں. ہاں, ٹیمپرامنٹ چیک کر رہے ہیں. They wanted to check your pulse. اب وہ غیرت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس مر جاؤ. تو یہ چیز جب تک اگر ہم لوگ اسٹرانگ جواب دیتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہے. اور بھائی میں ایکسٹریمسٹ اپروچ رکھوں گا تو شاید 2-4 لوگ ذرا سی دلیری سے بات کریں. میں آئے بائیں شائع کروں گا تو عام آدمی تو آئے بائیں شائع بھی نہیں کرے گا. پھر مجھے رکھنی پڑتی ہے ایکسٹریمسٹ اپروچ. حالانکہ پڑھا میں بھی یونیورسٹی کالج سے ہوں, اپنے اسکول سے پڑھا ہوں, بڑا وہ ممی ڈیڈی ماحول میں پلا بڑا ہوں, برگر شرگر کھا کے. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ ہر مسلمان کے دل میں وہ راکھ میں دبی چنگاری کی مانند عشق مصطفیٰ کی تڑپ لازمی موجود ہوتی ہے, وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو اسی لیے اسٹرانگ رہیں, جہاں پر کوئی چیز بری لگے جا کے گریبان پکڑ کے روکے ہاتھ سے. یہ نہ دیکھیں کہ ایف آئی آر ہو جائے گی, ویسے زندہ رہ کے بڑا تیر مار لینا. ابھی تک تیر 24-25 سال میں ہم لوگوں نے مار دیے ہیں, جو باقی 4 سال زندہ رہ کے ماریں گے. وہی 250 بندے نے جنازہ پڑھنا, اسے بہتر ہے کوئی 700-800 بندہ پڑھ لے گا. کوئی بندے کا پتر والا کام کر کے چلے جائیں گے. آپ گریبان پکڑو گے, آپ پہ ایف آئی آر, ایک اور گریبان پکڑے گا, اس پہ ایف آئی آر. تیسری بار کوئی بندہ حرام توپی نہیں کرے گا کہ میرے گریبان پکڑنے والی ٹیم موجود ہے, مجھے حرام توپی سے روکنے والی ٹیم موجود ہے. وہ نہیں دیکھتی کہ اس کا رینک کیا ہے, رینک اٹھا کے پڑے پھینک دیتی ہے. اگر تم لوگ پاکستان سے بغاوت کی بات کرو, وہ نہیں دیکھتی کہ اس کی کرسی یا منصب یا عہدہ کیا, اس پہ لات مار دیتی ہے وہ قوم. جب اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوگا نا, وہ بندے کا پتر بن کے رہے گا, وہ کبھی پاکستان سے بغاوت نہیں کرے گا. جہاں تک بات ہے بجلی پانی گیس کی, وہ بھائی جان جب آپ کا ملک کی معیشت بہتر ہوگی آپ کو مل جائے گی. لیکن قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں غیرت سے بنتی ہیں. ہمیں سب سے پہلے غیرت دکھانی ہوگی اور اپنے ایم این ایس کو کہنا پڑے گا کہ جناب اب قرضہ اتارنے کے لیے اپنے اپنے گھر بیچو. تم پہل کرو گے تو ہم لوگ بھی اپنے پلاٹ بیچیں گے. یہ نہیں کہ ہم سے تم لوگ یہ ڈیم فنڈ والا وہ فراڈیا بابا جو ہے وہ 10-10 روپے کا میسج کروا دے اور خود باہر دفع ہو جائے, عیشی کر رہا ہو, بچوں کی شادی پہ کروڑوں روپے لگا لی ہوں. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے, جو آگے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ یا کیا نام ہے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کے دربار پہ آ کے جو مسخرہ آ کے چادر چڑھا دے, ہم کہتے ہیں اس کی کیا بات ہے, بلے بلے بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. نہیں ہے, وہ ہستیاں پہنچی ہوئی تھیں, انہوں نے قربانیاں دی تھیں. ان کے نام پہ سیاست کرنا اور ہے, بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بننا اور ہے. بھائی جان یہ یہاں بیٹھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جملہ بولنا کہ کس کے باپ دادے نے انگریزوں کے کتے نے لائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر نکالے تھے, اس کے بعد انہیں گدیاں نوازی گئی تھیں. اس کے شہر میں بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں بھروسہ ہوتا کہ یہاں سے آپ نکلو گے تو آپ اس پروگرام تک پہنچ پاؤ گے یا نہیں پہنچ پاؤ گے. لیکن یہ دلیری سے بات کرنی پڑے گی. کب تک غلامی کرو گے؟ ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں لیکن اولیاء کا نام مس یوز نہیں ہونے دینا. ہم نے کہ فورن پالیسی ہماری اس حد تک بیچ دی ہے کہ آپ کا فورن آفس کا جو فورن سیکرٹری ہے وہ کہتا ہے کہ عافیہ صدیقی نہ پاکستان آئے گی نہ وہ آنا چاہتی ہے, اور قوم سوئی ہوئی ہے, کچھ نہیں بول رہی. ملتان سویا ہوا ہے. نہیں جی ہمارے تو پیر صاحب ہیں. پیر صاحب کو کیوں مانتے ہو؟ رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہو نا, کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں.
جب وہ امریکہ اور اسرائیل کی دلالی کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ پیر نہیں رہتا.